پھر وضو کا ایک ڈسپلن ہے، نماز کا ایک ڈسپلن ہے، وقت کی ایک پابندی ہے، جماعت کی ایک پابندی ہے، لباس کی ایک پابندی ہے، جگہ کی ایک پابندی ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلمان کو ڈسپلن سکھاتی ہیں۔ مکے کی زندگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشوار ہوئی، مشکل ہوئی، حج کا موسم آیا، کافر بھی حج کرتے تھے، اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا جیسا بھی تھا، مدینہ سے بھی کچھ لوگ حج کرنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جہاں حاجی 3-4 دن خیموں میں ٹھہرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تنہائیوں میں چھپ چھپ کے خیموں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک خیمے کے اندر 12-1 بجے کے بعد تشریف لے گئے، لوگ سوئے ہوئے تھے، اور وہ خیمہ مدینے والوں کا تھا۔ آپ میں سے جو ساتھی شاید حج پہ گئے ہوئے ہوں، جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بالکل اسی کے قریب ان کا خیمہ مدینے والے حاجیوں کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں تشریف لے گئے، سوئےوں کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، چھپ چھپ کے۔ اللہ کی شان ہے کہ خیمے میں 7 ہی آدمی تھے، 7 مدینے سے آئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر 7 کے 7 نے ایمان قبول کیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے میدان مینا میں۔ اب وہ 7 آدمی واپس حج کر کے جب مدینہ گئے، انہوں نے محنت کی، تو آئندہ سال حج کے اوپر یہ 7 آدمی اپنے ساتھ 7 آدمی اور لائے، مسلمان بنا کر۔ اب یہ 14 آدمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے خیمے میں آئندہ سال تشریف لائے۔ اب باقی آنے والے 7 جو تھے نئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ اب جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ ساتھ بھیجا کہ جتنا قرآن اتر چکا ہے جا کر ان کو مدینے میں قرآن پڑھاؤ۔ یہ پہلے استاد تھے حضرت مصعب بن عمیر، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں استاد بنا کے بھیجا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر نے محنت کی۔ تیسرا سال جب آیا تو یہ آدمی 72 یا 73 ساتھ لائے، مسلمان بنا کر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں تشریف لائے تو 73 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی۔ اب یہ مدینہ مسلمانوں کا ایک مرکز بنتا جا رہا ہے، 72 یا 73 آدمی یہ مسلمان ہوتے۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی ساتھ تشریف لائے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد بنا کے بھیجا تھا۔ اب جب مکے کی دشواریاں سامنے آئیں تو ان 73 آدمیوں نے حضور کو دعوت دیا، صلح مدینہ تشریف لیں، ہم آپ کو دعوت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنی جانوں کو تکلیف میں نہ ڈالو، پہلے یہاں بڑی تکلیفیں مصیبتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت بھی نہ کر سکو۔ تو ان 73 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں لوٹا دیں گے، بس آپ ہاں کریں مدینے آنے کے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بھی ساتھ تھے حضور کے، یہ تیسری ملاقات میں خیمے میں۔
تو حضرت عباس نے ان سے ایک معاہدہ لیا کہ دیکھو میں اپنے اس بھتیجے کا چاچا بھی ہوں اور اس کا امتی بھی ہوں، اس کا شاگرد بھی ہوں، میں نے ابھی تک مکے میں اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہے۔ ظاہر بعد میں کیا جب مکہ فتح ہوا ہے حضرت عباس نے، پہلے اپنے ایمان کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ مکے میں ہونے والی جتنی معلومات تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پہنچاتے تھے، خبریں ساری، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کہا کہ ابھی آپ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو اور مکے رہو۔ خیر، اب ان 73 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیمے میں بیعت کی اور قسم اٹھائی۔ اب ان کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اب تھوڑا سا بس اسی بات کو سوچنا ہے کہ اگر وہ پہلے 7 آدمی ان پر محنت نہ ہوتی تو دوسرے سال 12-13 نہ ہوتے، پھر دوسرے سال وہ 12-13 کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد کو نہ بھیجتے تو پھر آنے والے سال وہ 73 کی تعداد نہ ہوتی، اور پھر وہ 73 اتنے پکے مسلمان بنے کہ مدینہ قیامت تک کے لیے اسلام کا مرکز بنا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکے میں ہوئے، وہی مکے میں آنا شروع ہوئی، آپ نبی مکے میں بنے، لیکن اسلام کا مرکز مدینہ بنا۔ بے شک کعبہ ہے ہمارا وہ، لیکن پھر مدینے سے ہی اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب پر مدینے میں لکھی بھی ہے کہ جس طرح سانپ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے اور چکر کاٹتا ہوا پھر اپنے سوراخ میں ہی آ کر پناہ لیتا ہے، میرا دین مدینے سے نکلا ہے، مدینے میں ہی آ کر یہ پناہ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسلمان بھی اس دین کو اپنے گھروں سے نکال دیں گے، اپنے وطنوں سے نکال دیں گے، اپنے معاشرے سے نکال دیں گے، اپنے اندر سے نکال دیں گے، یہ سانپ ہی کی طرح بل کھاتا ہوا واپس یہیں آ کر پناہ لے گا، اور پھر مدینے سے ہی اسلام کی ایک آواز اٹھے گی اور ساری دنیا پھر مدینے کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے قرآن کے استاد تھے، جنہوں نے اس مشکل میں مدینہ پاک میں جا کر قرآن پڑھایا اور تعلیم دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا مسجد نبی کے اندر، جہاں 80 سے لے کر 313 یا 340 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ اور آپ کے شاگرد ہوتے تھے۔ جنگ احد میں آج بھی اللہ آپ کو لے جائے، جبل احد میں حضرت حمزہ کا مزار ہے، حضرت حمزہ کی قبر کے اندر حضرت مصعب بن عمیر بھی دفن ہے، ایک ہی قبر میں دونوں دفن ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن جہش بھی بعض حدیثوں میں آتا ہے وہ بھی وہیں دفن ہے۔ ایک اور صحابی ہیں وہ بھی وہیں دفن ہیں۔ 3-4 صحابہ کرام کے بارے میں مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اسی جگہ دفن ہیں وہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اتنے زخم آئے تھے حضرت حمزہ کی طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینے میں پہلا قرآن کا استاد ہے، اس کو یہیں دفن کر دو، تو حضرت مصعب بن عمیر کو بھی وہیں دفن کر دیا گیا۔ میرے دوستو، اس ایک آدمی کی محنت سے اللہ پاک نے مدینے کو پھر دین، اسلام اور قرآن کا مرکز بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے قرآن نے جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ نبی کے کام کیا ہیں، پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ نبی کا پہلا کام ہے کہ لوگوں کو قرآن کا درس دیں اور قرآن کے معنی اور مطالب سمجھائے کہ قرآن کہتا کیا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، یہ پہلی ذمہ داریاں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کا درس دے، پڑھائے، وَالْحِکْمَةَ حکمت سکھائے. حکمت سے معنی ہے قرآن کے مطالب سمجھائے. اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ یہ تیسرا کام ہے کہ وہ صرف ظاہر کو نہیں اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے اندر کو بھی صاف کرے، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. یہ جو اصل میں نے بات جو کرنی تھی آج وہ آپ حضرات سے کہ آپ نئی جگہ پہ آئے، نئی جگہ پہ سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں. ان تکلیفوں کے اندر آپ اگر اپنے ڈسپلن کو قائم رکھو گے تو چلو گے. اگر آپ نے اپنے ڈسپلن کو توڑ دیا تو آپ نہیں چل سکتے. صرف آپ نے اپنی نماز روزے کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے ارد گرد کو بھی دیکھنا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہاں اونچی آواز سے قرآن بھی نہیں پڑھنا، وہ نماز میں ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ کے آنے جانے سے محلے والے چونکہ وہ غیر مسلم ہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کمزوری اپنے اندر دیکھنا کہ کہیں ہماری وجہ سے تو ان کو تکلیف نہیں ہو رہی. ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں، کچھ دن آپ یہ میک بھی نہ چلائیں، کوئی ضروری نہیں ہے. کتنی کی تعداد ہے، بغیر میک کے بھی آپ کو آواز آ سکتی ہے. بالخصوص فجر کی نماز، بالخصوص عشاء کی نماز. نمبر 2، ہمارا تو چونکہ تجربہ ہو چکا، ہم لوگ آتے بھی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی باہر گپے لگانے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی نصیحتیں کرتے ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں. یہ چیز نہیں کریں، یہ محلہ دیکھیں کیا ہے. نماز پڑھیں، نظریں نیچی کر کے آئیں اور چپ کر کے نظریں نیچی کر کے چلے جائیں. اس میں کوئی کسی قسم کی ناراضگی نہیں، اپنے ماحول کو دیکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اگلے کہیں بند کرو اس کو. ہمارے ہاں کورونا ہے، نمازوں کی تکلیفیں رہیں. ہر جمعے ہر نماز میں نمازیوں سے کہا جاتا ہے کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آؤ اور گھر جا کر باقی سنتیں پڑھو. یہ حدیث بھی ہے کہ مسجد صرف فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، یہ سنتوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ حدیث ہے، ہماری شریعت کا مسئلہ ہے گھر سے پڑھ کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ ارشاد فرمایا یہ سنت نفلیں گھر جا کے پڑھو. بلکہ شروع اسلام میں تو یہ مسجدوں کے اندر یہ وضو، یہ ٹوائلٹ، یہ بھی نہیں، گھر سے کر کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قدم پر بندے کو اجر اور ثواب ملتا ہے. گھر سے وضو کر کے آؤ، سنتیں گھر سے پڑھ کے آؤ، فرض پڑھو چلے جاؤ. ہم ہر جمعے آواز لگاتے ہیں کہ بھائی دوسری نماز ہونی ہے، آپ سنت نفلیں گھر جا کے پڑھو. کوئی نہیں سنتا، سارے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب دوسری نماز پڑھنے والے آتے ہیں تو وہ باہر کھڑے رہ جاتے ہیں کہ پہلے نکلیں گے تو ہم اندر آئیں. اب وہ لینے لگ جاتی ہے، رش ہو جاتے ہیں. اب وہ آنے جانے والے لوگوں کی بھی نظریں پڑتی ہیں. محلہ ہے، ماحول ایسا ہے، غیر مسلم ہے، وہ تو آپ کی ان مجبوریوں کو نہیں دیکھیں گے. شکایتیں دکانوں والے، بازار والے کہ یہ ہماری دکانوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ لوگ. اب جو آیا ہے بیچارہ نماز پڑھنے وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ آپ نکلیں گے تو میں اندر جاؤں.
کچھ دن آپ یہ احتیاط کریں کہ وقت کی اتنی پابندی کریں کہ فرض ادا ہو گیا چلے جائیں، تاکہ دوسرا کو بندہ باہر اس انتظار میں نہ کھڑا ہو کہ میں نکلوں گا تو وہ اندر آئے۔ ایک وقت ایسا رکھیں کہ درمیان میں 15-20 منٹ کا وقفہ ہو۔ پہلی نماز 1 بجے کھڑی کر دیں، دوسری نماز 1:30 بجے کھڑی کریں، درمیان میں آدھا گھنٹہ یہ چلے جائیں، پھر دوسرے آنا شروع، تاکہ آپ کا ڈسپلن جو ہے وہ بحال رہے۔ نمبر 3، جو حضرات بچوں والے ہیں بچوں کو سمجھانا ہے، جو بچے آتے ہیں آئے ہیں تو ایک ترتیب سے آئیں، چھٹی ہوئی ہے تو ترتیب سے نکل جائیں۔ یہ باہر بھاگنا دوڑنا، گلیاں ہیں، گھر ہیں لوگوں کے، یہاں آپ کی کھلی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے ان کی پابندیاں کرنی ہے۔ میں کل ہی ایک حدیث لکھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی فجر کی نماز انا اعطینا کل کوثر اور قل واللہ پہ پڑھائی، فجر کی نماز۔ تو کچھ شاگردوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دور سے آتے ہیں، قرآن سننے آتے ہیں، آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں، یہ نماز میں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، مجھ سے بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوا، میں نے نماز کو چھوٹا کر دیا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں تکلیف ہو رہی ہو نماز کو چھوٹا کر دو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ بقرہ بھی فجر میں پڑھ جاتے تھے، کبھی کبھی سورہ والطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھ دیتے تھے، سورہ رحمان مغرب کی نماز میں پڑھ دیتے، جب دیکھا جاتا تھا۔ ایک نمازی امام ہے، وہ لمبی نماز پڑھا رہا ہے، دوسرے دن صحابہ کرام بوڑھے بوڑھے حضور کے پاس آ کر شکایت لگائی، یا رسول اللہ ہمارا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، ہم سارا دن مزدوری کرنے والے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ان سے کہیں چھوٹی نماز پڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ نمازیوں کو دیکھ کر نماز پڑھاؤ، اگر فارغ لوگ ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، لمبی نماز پڑھ دو، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا معاشرے کی ماحول کی تکلیف ہے، چھوٹی نماز کرا دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں اگر نماز پڑھنے آ رہا ہوں، پڑھ کے جا رہا ہوں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، میں کسی کو تکلیف دوں۔ اس لیے مولانا کو بھی ابھی میں راستے میں آتا کہہ رہا تھا کہ بچوں کی ایک ایسی، جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ ایک ترتیب سے چھٹی ہوتی ہے، خیر ان کے تو لینے والے بھی باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو لینے والا بھی کوئی نہیں آتا، چھوڑنے والا بھی کوئی نہیں آتا، بچے خود ہی آتے ہیں، تو بچوں کو بھی ایک ایسی ترتیب بنانی ہے کہ آتے وقت بھی جاتے وقت بھی، یہ آپ کی پرانی جگہ نہیں جہاں کھلے بھاگے دوڑیں گے، ارد گرد کا ماحول ہے، ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ارد گرد والے تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں بند کرو اس کو بھائی۔ اب ان سے کہا گیا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ٹیوشن سینٹر بنایا ہے، ہم نے پرے سینٹر نہیں بنایا، نماز کا سینٹر یہ نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے بنایا ہے۔ اگلے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایڈوانس دیا ہے ہم سے لے لو بھائی، خالی کرو اس کو، اس لیے کہ جب ہم آتے جاتے ہیں تو ہمارا اپنا ایک کلچر ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے، گپے لگائیں، باتیں کری، یہ کرا وہ کرا، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس محلے میں کس ماحول میں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی کھڑا بھی ہے تو اسے سمجھائیں، دیکھیں یہ محلہ ہے، سمجھائیں۔ یہاں اگر ہماری وجہ سے شکایت ہو جاتی ہے، اور پھر آج کل کا تو ماحول ہی ایسا ہے، کرونا ہے، جہاں 4 آدمی جمع ہو گئے معلوم ہوا، کسی محلہ والے نے شکایت کر دی تو اگلے آ جائیں گے، جرمانے لگانے والے بھی، جی $2000 جرمانہ فی آدمی، آپ اتنے بندے جمع کیوں ہوئے؟ فی الحال پروگرام بھی ایسے ویسے چھوڑ دیں، 6 مہینے سال اپنے آپ کو اس طرح پابند کر لیں کہ محلے والے آپ سے مانوس ہو جائیں، ان کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ لوگ امن والے ہیں، سکون والے ہیں، نہ خود دکھ دیتے ہیں نہ ہمیں دکھ دینے کی ضرورت ہے ان کو۔ اس کے بعد جب چیزیں دیکھیں کہ آپ کے کنٹرول میں، قابو میں آ گئی ہیں تو جی بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، جمعے بھی 2 رکھیں،
3 भी कराने पड़ जाए तो 3 करा लें, लेकिन वक्त की ऐसी हो कि दरमियान में 20-25 मिनट का फासला हो, फर्क हो, ताकि आप लोग निकल जाएं। और पहली मेरी नसीहत ये होगी, अगर आप लोग नाराज ना हो, फर्ज पढ़ें, चले जाएं। सुन्नत नफलें आप अपने घर में जाकर अदा करें, हदीस पे भी अमल हो जाएगा, और बाकी बाद में आने वालों के लिए भी हम रास्ता छोड़ देंगे कि दूसरों को तकलीफ ना हो। रास्ते में कोई ना खड़े हो, आए चुप करके अपना नमाज पढ़ें और जाने की करें। मजलिसें, पार्टियां नहीं, ये एहतियात करनी होगी। नंबर 3, बच्चों के लिए बैठे हैं जो पढ़ने आते हैं, उस्तादों के जिम्मे लगाया है, 1-2 ऐसे मॉनिटर बना दें जो आते वक्त भी बच्चों को कंट्रोल करें और छुट्टी के वक्त भी कंट्रोल करें। ये LRT है कि क्या कहते हैं आप इसको, रेल जो है, वहां तक भी 2-2 बच्चे जाएं, इकट्ठे बच्चों को न भेजें, ताकि ये बच्चे रास्ते के अंदर शोर शराबा ना हो। आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपनी बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, फिर जाकर आप अपना एक एहतिमाद। ये मेरी दरखास्तें हैं आपसे। और मुसलमान, मैंने पहले कहा कि एक डिसिप्लिन का नाम है, एक दीन हमारा डिसिप्लिन सिखाता है, वक्त की पाबंदी है, जमात की पाबंदी है। ये क्यों होता है जमात हमारी? अगर कोई नहीं आया तो एहसास होता है, यार वो हमारा दूसरा भाई आई नमाज में क्यों नहीं आया। ये मुआशरत है हमारी, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। हमारे बुजुर्ग बड़े थे, आज नहीं आए नमाज में, खैर तो हो। दीन हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, फिर बड़े छोटे की तमीज खत्म हो जाती है। हम सारे अल्लाह के दरबार में एक हैं, बाहर आप जो हैं, यहां आकर हर किसी की मैं मिट जाती है। एक सफ में खड़े होना है, बड़े छोटे ने, अमीर गरीब ने। ये हमारा एक डिसिप्लिन है, कंधे से कंधा मिलाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी अजीब मिलती है, फरमाया अगर तुम सफों को सीधा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल टेढ़े कर देगा। अब थोड़ा सा सोचें कि सफों का दिल से क्या मतलब है, तो मालूम होता है नहीं, बहुत कुछ है। हमें एक डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। सफों में एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हो जाओगे तो दिल जुड़ते हैं, दिल जुड़ जाते हैं। और मुआशरा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल तो चाहते ही है कि हमारे दिल जुड़े आपस में, हम सारे आपस में एक हो जाएं। और मस्जिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये मस्जिद के हुक्म में नहीं है, ये मदरसा है हमारा, लेकिन फिर भी उस जैसी है, उस जैसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि लोग मस्जिदों में दुनिया की बातें करेंगे। जब मस्जिदों में दुनिया की बातें शुरू हो जाएंगी तो समझो क़यामत आने वाली। ये दुनिया की बातों के लिए नहीं होती, मदरसा मस्जिद जो होती है, ये सिर्फ अल्लाह रसूल की बात के लिए होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, सुन्नतें अदा कर लें ताकि हम 1 बजे पूरी जमात खड़ी कर लें। कारी मोहम्मद अय्यूब कासमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।